رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل. کیا نام ہے؟ حضرت صفوان بن معطل. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے. حضرت صفوان بن معطل بھی تشریف فرما تھے. ان کی بیوی اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر آ گئی. صفوان کی بیوی جو بھی صحابیہ ہے وہ شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. اب وہ شکایت کیا کرتی ہے یہاں حدیث میں آپ سنیے. فرماتے ہیں کہ فقالت یا رسول اللہ ان زوجی صفوان ابن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت ولا یصلی صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس. شکایتیں کی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر صفوان مجھے مارتے ہیں. شکایت عجیب ہے. میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتے ہیں. وہ صحابی رسول ہے, کوئی آج کا موالی شوہر نہیں. نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی ہیں. تلوار میان سے لے کے میدان جہاد میں جنگ کرنے والے صحابی ہیں. عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ اتنے مرد مجاہد, میدان کا غازی, حضور کا غلام نماز سے کیسے روک سکتا ہے. سوال سننے کے بعد حیرانگی ہوتی ہے. صفوان چونکہ حاضر ہے ان سے جواب پوچھا جاتا ہے, پھر وہ جواب دیتا ہے. جس وقت آپ جواب سنیں گے پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسری شکایت وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ میں جب روزہ رکھتی ہوں صفوان میرے روزے کو توڑوا دیتے ہیں. یہ دوسرا شکایت ہے. نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے, روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتے ہیں. اچھا, دو باتیں. تیسری بات اس صفوان کے متعلق ہے. فرمایا وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اور صبح فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں. خود صفوان خود فجر کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں. مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے, مجھے میں روزہ رکھوں تو توڑوا دیتے ہیں. خود نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں. تین شکایت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان سے پوچھا. یہ اعتراضات ہیں, جواب دو. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے, میں نے لکھ کے لے آیا. قال وصفوان عنده سلمان, صفوان وہاں موجود تھے. قال فسأله عما قالت ان سے پوچھا گیا جو ان کی بیوی ان کے بارے میں کہہ چکی تھی. پوچھا گیا یعنی رسول نے ان سے پوچھا کہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں یہ تین اعتراضات کر رہی ہے, اس کا کیا جواب ہے. فقال یا رسول اللہ حضرت صفوان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما قولها یضربنی اذا صلیت میری بیوی کا یہ کہنا کہ میں اسے مارتا ہوں جب وہ نماز پڑھتی ہے. فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا یا رسول اللہ جب وہ نماز شروع کرتی ہے تو نماز میں دو بڑی صورتیں پڑھتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بڑی صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہے. میں اس کو منع کرتا ہوں کہ چھوٹی صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے. گھر کے کام ہیں, میری خدمت ہے, بچوں کی خدمت ہے, کام پہ جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میاں بیوی کے درمیان تنازع ہے, فیصلہ اللہ کے محبوب کر رہے ہیں. حدیث کے اندر موجود ہے. میں اسے نماز سے نہیں روکتا, بڑی صورتیں پڑھنے سے روکتا ہوں, چھوٹی صورتیں پڑھنے. فقال لو كانت سورة لكفت الناس اس کے جواب میں رسول کریم نے فرمایا کہ چھوٹی صورت پڑھنا بھی نماز کے لیے کافی. سبحان اللہ. شوہر کو اذیت نہ دو, شوہر کو تکلیف نہ دو. معاملہ ہے نماز کا, عبادت کا, تلاوت کا, مسئلہ ہے شوہر کے حق کا. دونوں کا موازنہ آ گیا ہے. وہ آزادی کی بات کرنے والے ذرا سنیں اللہ کے محبوب کی تعلیمات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. حضور نے فرمایا چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھ لیں, بڑی صورتیں پڑھ کے اپنی شوہر کو اذیت میں نہ ڈالیں. اسی طرح امام کو بھی کہا گیا ہے
کہ آپ کے مقتدی بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لمبی صورتیں نہ پڑھو، نماز مختصر اور مسنون طریقے سے ادا کرو تاکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح اس خاتون سے بھی کہا گیا کہ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھ لو۔ اچھا، دوسرا مسئلہ وَأَمَّا قَوْلُهَا يَفْطِرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیتی ہے بس پے در پہ رکھتی رہتی ہے۔ ایک روزہ رکھا پھر افطار کی، ایسا نہیں آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، ہفتہ بھی روزہ، مہینہ بھی روزہ، وہ روزے رکھتی رہتی ہے۔ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، میں جوان مرد ہوں، فلا اصبر، میں صبر نہیں کر سکتا، راز کی بات ہے، میرا حق ہے، میری بیوی ہے، رات کو لمبی صورتیں پڑھ کے نماز پڑھے اور صبح روزہ رکھے، میں کدھر جاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہے؟ یہ معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا، اس کی زوجہ کا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روزے رکھتی رہتی ہے جس سے میرا حق مارا جاتا ہے، میں جوان آدمی، جوان مرد ہوں، صبر نہیں کر سکتا، اس لیے تنبیہ کرتا ہوں۔ اللہ ہو آج کا قاضی اور ہو اس طرح کا مسئلہ، پھر کرے فیصلہ کوئی محبوب محمد کریم کے فیصلے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معاملات کا فیصلہ علماء سے کراؤ، جو شرعی معاملات اور مسائل سے صحیح آگاہ ہیں، صحیح سمت پہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے صفوان کو نہیں ڈانٹا، صفوان پہ ناراض نہیں ہوا، اللہ کی عبادت ہے اور آپ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کی بندی کو روک رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، فرمایا آج کے بعد کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، کوئی عورت اپنی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والے ذرا سن لے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے نفلی، وہ بھی شوہر کی اجازت ہو، تمہاری اجازت نہیں چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ مرد حاکم ہے، یہ مسئلہ ہے شرعی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ ہاں، رمضان شریف کے فرض روزہ رکھنے سے شوہر کو حق نہیں کہ منع کرے، رمضان کے روزہ رکھنے سے شوہر اگر منع کر دے تو گناہ گار ہے، روزے کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہے، لیکن رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھنے پر شوہر روک دے تو اس کا حق ہے، اسے اجازت ہے۔ بیوی اگر روزہ رکھنا چاہے تو شوہر سے پوچھ لے نفلی روزہ رکھنے کے لیے، اور قرات، نماز میں طویل قرات کرنے میں اگر شوہر کی ناراضگی ہو تو اس سے بھی اجتناب کرے، کیونکہ شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، شوہر کی راضی ہونے میں اللہ کی رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خاتون پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی شوہر کی اطاعت اور فرمان برداری کرے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے۔ کام 3 کرنا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں جہاں سے جی چاہے داخل ہو جائے۔ اگر شوہر کو راضی نہیں کیا تو یہ عبادات بھی قبول نہیں ہیں۔ یہاں سے